زیادہ طاقت آ گئی نیٹ نہیں پینا چاہیے. اچھا اس کے علاوہ ایک چیز اور مجھے جانوں چونکہ یہ بوٹل ہے تقریباً کتنے 70 ml کی کتنی بوٹل؟ جی 560 ml. تو اگر اس کو ہم استعمال کرتے ہیں، آپ نے کہا 10 ملی لیٹر روزانہ استعمال کرتے ہیں، اگر اس کو ایک دفعہ ہم کھول لیں تو کتنے عرصے تک اس کو استعمال کر سکتے ہیں یا استعمال نہ کر پائیں تو کب تک اس کو؟ جی سیل بوٹل جو ہے وہ 2 سال تک صحیح ٹھیک رہے گی. اگر کھول لیں اس کو، اگر کھول لیں تو نارملی یہی ہوتا ہے کہ چونکہ اس میں کوئی پرزرویٹو نہیں ہے، کوئی آرٹیفیشل چیز نہیں ہے. ارکیات کے بارے میں یہ ہے کہ یہ اگر بند رہے تو سالوں کے حساب سے جو ہے آپ رکھ سکتے ہیں. اگر آپ کھول لیں تو ود ان 2 months آئی تھنک 2 to 3 months اگر آپ یوز کر لیں تو وہ بہتر ہے. ایون دو کہ اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو آف ہو جائے گی یا خراب ہو جائے گی، اس کو آرام سے استعمال کر سکتے ہیں. لیکن یہ کہ چونکہ ارکیات ہیں، چونکہ جو پروسیس ہے ارک نکلنے کا وہ کمپلیٹلی جو ہے وہ اسٹیرائل ہوتے ہیں. ویسے نارملی کتنے عرصے کے لیے ہوتی ہے؟ یہ مہینہ چلتی ہے ایک بوٹل، ایک مہینہ. یعنی کہ دن میں آپ 2 مرتبہ اس کو استعمال کریں؟ جی بالکل، صبح اور شام. صبح اور شام. اب چونکہ ساری باتیں تو گئی، اصل بات رہ گئی ہے اس کی لاگت کیا ہے، اس کی کاسٹ کیا ہے؟ اس کی کاسٹ جو ہے یہ بےحد مناسب ہے. یہ مہینے کے لیے 1 مہینہ چلتی ہے اینڈ صرف اس کی کاسٹ 32 پاؤنڈ ہے، 32 پاؤنڈ. یعنی دن کا سمجھیں کہ 1 پاؤنڈ. جی ویسے اس کو ویسے تو عام دکان پہ نہیں دستیاب ہوگی، آپ کے مطلب سے میں دستیاب ہے، تو کیا لوگ اس کو بائی پوسٹ منگا سکتے ہیں؟ جی بائی پوسٹ منگوا سکتے ہیں. اور جو لاسٹ ٹائم ہم نے ڈاکیومنٹری کی تھی آلموسٹ 80% جو ہمارے آرڈرز تھے وہ بائی پوسٹ گئے. اور ایون جرمنی، یورپ، امریکہ تک جو کہیں بھی آپ چاہیں لوگوں نے منگوائی. جی صحیح. اب چونکہ ہم یہ تو ہوگی بات امرینا کی، ہم تھوڑی سی بات کریں گے آپ کی مزید حکمت کے بارے میں. ارشد اس سے پہلے کہ ہم آپ اس پہ جائیں، ایک سوال اس کے بارے میں پوچھنا چاہوں گی. آپ نے کہا اس کو صبح یا شام لیا جا سکتا ہے. صبح تو جوسز کے ساتھ لیا جا سکتا ہے، کیا رات کو بھی جوسز کے ساتھ لیا جا سکتا ہے؟ رات کو آپ دودھ کے ساتھ لے سکتے ہیں. دودھ کے ساتھ نیم گرم یا گرم؟ نیم گرم بہتر ہے. اچھا کچھ لوگ ہیں جو جوسز جس کے گلے بہت جلدی خراب ہو جاتے ہیں یا سردی ہے یا انار کا جوس استعمال نہیں کرتے، ان کے لیے پھر کیا آپ ریکمینڈ کریں گے؟ پھر آپ کیا کہتے ہیں، جیسے ہم پہلے کہا کہ دودھ میں لے لیں، اگر دودھ بھی نہیں سوٹ کرتا پھر چائے لے لیں، کیونکہ آپ نیچے جا رہے ہیں نا. صحیح. کہ اگر بہت کیا کوئی اور پھل استعمال کر سکتے ہیں، کسی اور پھل کا رس استعمال کر اتنی سکتے ہی ہیں؟ خاصیت اس کی بھی رہے اس کے ساتھ. جی بیکاز انار جو ہے نا ریکمینڈیڈ ہے اس میں. صحیح. انار جو خون پیدا کرتا ہے، فرد پیدا کرتا ہے، تو امرینا جو اسے بیلنس کرنے کے لیے، اس کی حفاظت نکالنے کے لیے انتہائی ریفریشنگ سا ٹیسٹ ہے اس کا، بہت مزیدار سا لگ رہا ہے، ٹھنڈا اور اچھا لگی ہو رہی ہے. صبح کے شو میں ملا تو زیادہ اچھا لگ رہا ہے. ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہے، دیکھیں ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ اپنے ٹیلی ویژن کا والیوم آہستہ کر لیجیے پلیز. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا کر لیا؟ جی جی کون بات کر رہے ہیں؟ میں اعظم خان بات کر رہا ہوں. مجھے حکیم صاحب سے دو چار لفظ بات کرنی ہے. 2 کے 4 چلیں جی بات یہ حکیم صاحب موجود ہیں. معلوم یہ کرنا تھا کہ یہ پارکنسنز اور آرتھرائٹس جیسے امراض کا علاج کرتے ہیں؟ جی آرتھرائٹس جو ہے خان صاحب اس کا علاج ہم کرتے ہیں. آرتھرائٹس کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں. اب ہمیں پہلی چیز یہ ورک آؤٹ کرنی پڑتی ہے کہ آرتھرائٹس کون سی قسم ہے اور کتنے عرصے سے ہے، اور اس کے علاوہ آپ کون سی میڈیسن یوز کر رہے ہیں. تو وہ سب جاننے کے بعد جو ہے پھر ہم مشورہ دے سکتے ہیں کہ آیا اس کا علاج قابل ہے یا نہیں ہے. پارکنسنز جو ہے یہ دماغ میں جو ہے کیمیکل امبیلنس ہوتا ہے، تو اس میں ویریس چیزیں ہیں جو دماغ کی طاقت کے لیے فائدہ مند ہیں، لیکن اس کا ختمی کیور وغیرہ نہیں ہے، ختمی علاج. اور سوال پوچھنے کے دوران ہم جو ہے وہ جوس پینے میں کامیاب رہے. وہ میں اسی بات پہ تھوڑا جیسے آپ نے کہا کہ پارکنسن اس کا کوئی حتمی علاج نہیں ہے کوئی، کیا یہ کسی بھی طب میں اس کا کوئی حتمی علاج نہیں ہے؟ جی بیکاز جو ایک خاص کیمیکل ہوتی ہے دماغ میں پیدا ہوتی ہے، ہاں جی، تو وہ اگر بننا کم ہو جائے تو اس کی وجہ سے پرابلم ہوتی ہے. تو اب یہ کہ آپ دماغ کو طاقت دے سکتے ہیں، جو نروس سسٹم ہے اسے طاقت دے سکتے ہیں، عضلات کو طاقت، you can do all that. But you cannot remove it. You cannot cure the problem. صحیح. اب اتنی ریسرچ ہو رہی ہے پوری دنیا میں، کیور نہیں ہے. اور آپ نے آرتھرائٹس کا کہا کہ آرتھرائٹس ہاں جی بالکل، آرتھرائٹس جو ہے وہ آپ کو کوئی ڈیٹیل دے دیں. جی پوری قابل علاج ہے. پر اگین اب میرے پاس کل مریض آئے تھے، تھوڑا مجھے افسوس ہوا کہ بزرگ تھے، اتنی دور انہیں آنا پڑا. تو آکسفورڈ سے آئے تھے وہ، تو چونکہ لندن کی سرجری میں بہت بزی ہے، اپوائنٹمنٹ نہیں اویلیبل وہاں پہ، تو وہ بریڈفورڈ تشریف لے کے آئے. 75 ان کی ایج تھی، تو بے شمار وہ دوائیں کھا رہے ہیں، تو انہیں بھی یہ آرتھرائٹس وغیرہ گھٹنے وغیرہ، ایک تو ایج ریلیٹڈ ہے، ویئر اینڈ ٹیئر ہے، پلس وہ تھوڑی کمزوری وغیرہ تھی. تو ان کے پھر یہی ہے کہ انہیں دوائی کا اثر جو وہ بلڈ اپ کرنا ہے. تو آرتھرائٹس کے جو مریض ہیں انہیں یہ چیز یاد رکھنی چاہیے کہ جو ڈیمیج ہو چکی ہے پہلے ہم اسے اسٹاپ کریں،
پھر اسے جو ہے بہتر کریں. تو اس کے لیے وقت درکار ہوتا ہے, 2-4 مہینے 6 مہینے لگ سکتے ہیں انفارچونیٹلی. ہاں جی, اور پلس جو ڈھیر ساری میڈیسن یوز کر رہے ہیں اس کے ساتھ بھی افیکٹ آ رہا ہو, تو اب یہاں پہ تھوڑی مستقل مزاجی سے علاج کرنا پڑتا ہے. میں پھر ضرور بتا دوں, اعظم خان صاحب نے جو بھی کال کی ہمیں, ان کو چاہیے کہ حکیم صاحب سے رابطہ کر لیں. رابطہ کرنے کے لیے نمبر ہے جناب بریڈ فورڈ کا 01274721755, اور آپ ان سے بالمشافہ گفتگو بھی کر سکتے ہیں اور ملاقات بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی, دوبارہ آتے ہیں حکیم صاحب آپ کے اوپر. آپ بتا رہے تھے کہ جیسے آپ کے دواخانے میں ہم پہلے بھی یہ گفتگو کر رہے تھے اور کمپلیٹ ہو پائی تھی, اور آج پھر وہ بات دوبارہ ہوگی. لوگ آتے ہیں اس اسٹیج میں آپ کے پاس جب وہ تمام پروسیس سے گزر چکے ہوتے ہیں, وہ اپنے جی پی کے بعد بھی جا چکے ہوتے ہیں, وہ مختلف ڈاکٹروں کو بھی دکھا چکے ہوتے ہیں, ٹیسٹ بھی ہو چکے ہوتے ہیں, پھر وہ آپ کے پاس آتے ہیں. تو کیا ایسے موقع پر ان کی خواہش ہوتی ہے کہ جناب آپ کے پاس آئیں اور کل ہی ٹھیک ہو جائیں, ان کے لیے آپ کیا مشورہ دینا چاہیں گے؟ دیکھیں, جیسے یہ بزرگ آئے تھے کل, مجھے کافی افسوس ہوا, کافی دکھ ہوا کہ انہیں لندن کی اپائنٹمنٹ نہیں ملی. اور یہ کہ دین جو بھی ہم کیا کہتے ہیں کر سکتے ہیں ہم کرتے ہیں, لیکن یہ کہ پرابلم وہی ہے جسے اکثر ہم ذکر کرتے ہیں کہ چونکہ لوگ پے کر رہے ہیں میڈیسن کے لیے, تو ان کی جو ایکسپیکٹیشن ہے وہ بہت ہائی ہوتی ہے. تو ہونی بھی چاہیے, یہ نہیں کہ آپ اوبیسلی آپ پیمنٹ کر رہے ہیں, آپ کی ایکسپیکٹیشن ہونی چاہیے, لیکن اس کا ایک لیول ہونا چاہیے. آئی تھنک پیپل ایکسپیکٹ rather too much too quickly. تھینک یو سو مچ. آپ ہمارے ساتھ آج موجود رہے, بہت بہتر اور واضح طریقے سے آپ نے سب کچھ بتایا اور ہمیں دکھایا بھی اور پلایا بھی. اور میرا خیال ہے کہ آپ لوگوں کو بھی ضرور اگر کوئی نکاہت یا کمزوری ہے یا پھر آپ تندرست رہنا چاہتے ہیں تو ضرور حکیم اظہر رانا صاحب سے بات کیجیے اور اس کو حاصل کیجیے. اس کے علاوہ کچھ آپ کو جیسے کہ انفارمیشن دینی ہوتی ہے, اور ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے ذکر کیا تھا کہ آج آپ کے لیے ایک اسپیشل پروگرام اسلام ٹی وی پر پیش کیا جا رہا ہے, اس کے حوالے سے تھوڑی سی مزید ڈیٹیلز آپ کو دیتی چلوں. آج شام 6 بجے قوالی کا ایک پروگرام پیش کیا جائے گا جو کہ لائیو پروگرام ہوگا, اس میں آپ شرکت کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ڈی ایم اسلام ٹی وی پر حضرت امام مہدی علیہ السلام کے متعلق بات کی جائے گی گیسٹ ان ٹاؤن میں, جو کہ اسلام ٹی وی پر پیش کیا جائے گا. اور اس کے علاوہ 9/11 کے بعد سے جو یو کے میں رہنے والے مسلمانوں کو خطرات رہے, مشکلات درپیش رہیں, ان کے تحفظات رہے, کس کس مشکلات سے وہ دوچار رہے اور اب تک وہ کن کن مشکلات سے گزرے ہیں, اس پر مبنی ایک فلم آپ کے لیے پیش کی جائے گی. یاسمین اس فلم کا نام ہے. ضرور دیکھیے گا اس کو اور بتائیے گا کہ کیسی لگی آپ کو. یہ ڈی ایم ڈیجیٹل پر آپ کے لیے پیش کی جائے گی. یہ اناؤنسمنٹ تھی آج کے دن کے حوالے سے. اس کے علاوہ میں چاہوں گی کہ آپ جلدی جو نمبرز فوراً جی بالکل, اگر آپ حکیم اظہر رانا صاحب سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں بریڈ فورڈ میں تو جناب ان کا نمبر ہے 01274721755, اور اگر آپ ان کی لندن سرجری میں ان سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں اور اپائنٹمنٹ لینا چاہتے ہیں تو وہاں کا نمبر ہے 0208552460. اس کے علاوہ آپ ان کو ای میل بھی کر سکتے ہیں, اور ای میل ایڈریس ہے hakimrana@aol.com, اور ویب سائٹ ان کی ہے www.darulshifat.co.uk. تھینک یو ویری مچ ارشد, بہت شکریہ آپ کا کہ آپ ہمارے ساتھ موجود رہے, اور آپ تمام لوگوں کا بھی بہت شکریہ جنہوں نے کیمرے کی اس طرف سے ہمارا ساتھ دیا ٹیلی فون کال کے ذریعے اور ٹیلی فون کیے بغیر. جمعے کا دن ہے آج, ضرور اپنے لیے دعا کیجیے گا, امت مسلمہ کے لیے, ہمارے لیے بھی. انشاءاللہ تعالی ہماری رات کی ملاقات رہے گی اب منڈے کو. 2 دن ہم نے بھی چھٹی کرنی ہے, آپ بھی چھٹی کیجیے گا, آپ کو تھوڑا ریسٹ ملے گا. ارشد کا منہ دیکھنے کو نہیں ملے گا آپ کو. مجھے یعنی عالیہ کیسر اور ارشد افغان کو اجازت دیجیے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.